السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم کلما ردوا الی الفتنة ارکسوا فیہا فإن لم یعتزلوکم ویلقوا الیکم السلم ویکفوا ایدیہم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا۔ پھر آپ لوگوں کو ایک اور قسم کے لوگ ملیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگوں سے بھی مامون محفوظ رہیں اور اپنی قوم سے بھی محفوظ رہیں، مگر جب بھی انہیں فتنہ کا موقع ملتا ہے تو وہ اس فتنے میں کود پڑتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر تم سے کنارہ کش نہ رہیں، صلح نہ کریں اور نہ ہی اپنے ہاتھوں کو جنگوں میں روکے رکھیں تو ایسے لوگوں کو بھی جہاں پاؤ انہیں گرفتار کرو، قتل کرو، اور ایسے لوگوں کے لیے ہم نے تمہیں کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 91 یعنی 90 پر 91 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں فرمایا کہ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم، پھر تم لوگوں کو ایک اور قسم کے لوگ ملیں گے، یعنی اس سے پہلے 2 طرح کے لوگوں کا ذکر ہوا جس کے بارے میں کل آپ کے سامنے بات پیش کی گئی کہ بعض منافقین ایسے ہوتے تھے جو مدینہ کے اطراف میں رہتے تھے، اور وہ لوگ مسلمانوں سے بھی خیر خواہی کرتے تھے اور کفار و مشرکین کے ساتھ مل کر کے مسلمانوں کے خلاف سازش بھی کرتے تھے اور لڑائی میں شریک بھی ہوتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر کہا کہ جب بھی وہ سامنے آئے ان کو قتل کرو۔ ایک دوسرے قسم کے منافقین ایسے تھے جو مسلمانوں کے سامنے بھی ایمان کا اظہار کرتے تھے اور کفار و مشرکین کے سامنے بھی ان کے منہ میں منہ ملا کر کے بات کرتے تھے، یعنی نیوٹرل قسم کے لوگ، لیکن وہ فتنہ نہیں کرتے تھے۔ مسلمانوں سے لڑنا بھی ان کو پسند نہیں تھا اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے اپنے قوم سے لڑنا بھی ان کو پسند نہیں تھا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر کنڈیشن لگا دیا کہ اگر وہ الگ تھلگ رہیں تو ان سے تعرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تیسرے قسم کے منافقین جو ذرا بدترین قسم کے منافقین ہیں، ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پھر آپ لوگوں کو ایک اور قسم کے لوگ ملیں گے جن کی نیت یہ رہے گی کہ وہ آپ لوگوں سے بھی محفوظ رہیں، یعنی جب مسلمانوں کے پاس آئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، صحابہ کرام کے پاس آتے تو کیا کہتے؟ ہم لوگ ایمان لے آئے، ہم لوگ مسلمان ہیں۔ لیکن جب یہی لوگ کفار و مشرکین کے پاس جاتے تو کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بظاہر وہی لوگ دکھ رہے لیکن ان کی نیت ذرا الگ ہوتی ہے۔ ان کی نیت کیا ہوتی ہے، اور ان کی نیت اس زمانے میں بھی کیا ہوتی تھی کہ جب مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور جب کفار و مشرکین کے پاس جاتے تھے تو کیا کہتے تھے کہ ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی جیسا وہ لوگ عبادت کرتے، جیسا وہ لوگ عقیدہ رکھتے، وہی شرکیہ عقیدہ اپنے کا بھی اسی شرکیہ عقیدے کا اظہار بھی کرتے تھے اور انہی کے طریقے سے عبادت بھی کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کے اندر فرمایا کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ۔ یہ منافقین جب کفار و مشرکین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی جیسی عبادت تم کرتے ہو ویسی عبادت ہم بھی کرتے ہیں، جیسا عقیدہ تمہارا ہے ویسا ہی عقیدہ ہمارا ہے، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ یہ اس قسم کے منافقین ہیں۔ ان کا انٹینشن کیا ہوتا ہے، ان کی نیت کیا ہوتی ہے، ان کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ ان کی سوچ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بتلایا کہ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، جب بھی ان کو فتنہ کا موقع ملے گا فتنے میں کود پڑیں گے، مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے لگیں گے، اکسانے لگیں گے لوگوں کو، اور موقع ملتے ہی کفار و مشرکین کے ساتھ مل کر کے مسلمانوں سے جنگ بھی کریں گے۔ ایسے منافقین ہیں یہ۔ ایسے منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پائے جاتے تھے، اور ایسے منافقین آج بھی پائے جاتے ہیں، لیکن ابھی کھل کر کے ظاہر نہیں ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ ایسے منافقین کھل کر کے ظاہر ہوں گے، کفار و مشرکین کے ساتھ مل کر کے مسلمانوں سے جنگ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے منافقین کے بارے میں کہا کہ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، یعنی
ان سے بھی لڑنے کا کنڈیشن ہے۔ مسلمانوں کو اسلام نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ بس اتر جاؤ، تلوار لے لو اور جا کر کے لوگوں کو مارنا شروع کر دو۔ اسلام ایسا دین نہیں ہے، یہ دین دوسروں کا ہے۔ اور کن لوگوں کا دین ہے لوگ دیکھ بھی رہے ہیں کہ جن لوگوں کے سامنے کوئی قانون نہیں ہے، جن لوگوں کے سامنے کوئی انسانیت نہیں ہے، جب بھی موقع ملتا ہے غیروں کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا دین نہیں ہے۔ مسلمانوں کے دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بتلا دیا ہے۔ مسلمانوں کے لیے جنگ کرنے کی سب سے پہلی جو کنڈیشن ہے وہ یہ کہ مسلمان ایسے ہی جنگ نہیں کر سکتے ہیں۔ جنگ کرنے سے پہلے ان کا ایک خلیفہ مقرر ہونا چاہیے۔ وہ خلیفہ، وہ امیر جو شرعی قانون کو نافذ کرنے کا پورا اختیار رکھتا ہو۔ ابھی جو ہمارے ہاں ذمہ داران اور جو امیر صاحبان بنتے ہیں وہ امیر صاحبان نہیں، یہ تو صرف ذمہ داری نبھانے کے لیے، انتظام و انصرام کے لیے امیر بنتے ہیں۔ ایسا امیر ہو جو خلیفہ کی شکل میں ہو، جس کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں اور جن کو پورا اختیار ہو کہ وہ اسلامی قانون کو، جن لوگوں نے بھی ان کے خلافت کو سویکار کیا ہے، ان کے درمیان دینی قانون کو، اسلامی قانون کو نافذ کر سکیں۔ ایسے خلیفہ کا ہونا پہلے ضروری ہے۔ ہر کوئی ایسے ہی جانوروں کی طرح جا کر کے لڑنا شروع نہیں کرے گا، بلکہ لڑنے کے لیے ایک امیر کا ہونا ضروری ہے، ایک خلیفہ کا ہونا ضروری ہے۔ اور خلیفہ کا ہونے کے ساتھ ساتھ اس وقت لڑائی کی جائے گی جب کفار و مشرکین ان کو مجبور کریں گے کہ آپ اسلامی حکم کو نہیں مان سکتے ہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ جب اس طرح سے مجبور کریں گے تب ابھی ہمارا جو ملک ہے بھارت، یہاں پر اگر ہم کو، اور ایسا ہے الحمدللہ، ہم کو جو ہے عبادت کی اجازت ہے، مسجد بنانے کی اجازت ہے، اذان دینے کی اجازت ہے، اپنے ہمارا جو لا ہے اس کے اوپر ہم کو عمل کرنے کی اجازت ہے، اس طرح کی بات ہے تو اس میں مسلمان جنگ نہیں کر سکتے ہیں، جہاد نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی سویدھا دی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ملک ہو جہاں پر مسلمانوں کی قابل قدر تعداد ہو اور وہاں پر مسلمانوں کو مجبور کر دیا جائے، ان کو ان کی عبادت سے روکا جائے، اللہ کی عبادت سے ہٹا کر کے کفر و شرک پر لگانے کی کوشش کی جائے، اسلامی قانون کو نافذ ہونے سے روکا جائے، وہاں پر ضروری ہے کہ مسلمان پہلے اپنا ایک خلیفہ مقرر کریں اور پھر وہ اپنے دین کو بلند کرنے کے لیے جہاد کر سکتے ہیں۔ دوسرا کنڈیشن، اور تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر کہیں پر مسلمانوں کو قید کر دیا جائے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائے، ان کا جینا محال کر دیا جائے، ان کی زندگی دشوار کر دی جائے، زمین کو ان کے اوپر تنگ کر دیا جائے، تو ایسی صورت میں جو دوسری طرف کے مسلمان ہیں ان کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے، وگرنہ ہر صورت میں جہاد فرض نہیں۔ دیکھیے جتنے بھی منافقین کا ذکر ہوا ہے سب میں اللہ نے ایک کنڈیشن لگایا ہے۔ کیا کنڈیشن لگایا ہے؟ کہ اگر وہ تم سے الگ رہتے ہیں تو پھر ان سے جہاد نہیں کرنا ہے، اگر وہ دشمنوں کے ساتھ شامل نہیں ہوتے تم ان کو قتل نہیں کر سکتے۔ یہاں پر بھی اللہ نے وہی بات کہی۔ اللہ نے کیا کہا؟ کچھ ایسے لوگوں کو پاؤ گے جو ذرا نیوٹرل دکھیں گے لیکن حقیقت میں نیوٹرل نہیں ہوں گے، وہ تم سے بھی بچنا چاہیں گے، اپنے قوم کے پاس جا کر کے اپنے طریقے سے عبادت کریں گے، لیکن جب بھی ان کو فتنہ کا موقع ملے گا فتنے میں کود پڑیں گے، مسلمانوں کے خلاف سازش کریں گے، کفار مشرکین کے ساتھ لڑنے کے لیے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگ فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُكُمْ، اگر تم سے علیحدگی اختیار نہیں کرتے ہیں، تم سے لڑنے سے نہیں رکتے ہیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور صلح و صفائی کی بھی پیشکش نہیں کرتے ہیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور جنگوں میں الگ تھلگ نہیں رہتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو بھی پکڑو اور جہاں پاؤ ان کو قتل کرو، کیونکہ ایسے لوگوں کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو کمپلیٹ دلیل دے دیا ہے۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام ایسے ہی جنگ پہ نہیں ابھرتا ہے، بلکہ جنگ کے لیے کنڈیشن ہے، یا کسی کو بھی قتل کرنے کے لیے کنڈیشن ہے۔ اگر وہ کنڈیشن پورا ہوگا تبھی قتل کیا جائے گا، وگرنہ اسلام کی نظر میں ایک جان کی بھی بڑی اہمیت ہے، مسلمان ہو یا نان مسلم ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر کسی نے ایک جان کو بچا لیا اس نے پورے انسانیت کو بچا لیا، ایک انسان کو اگر کسی نے بچا لیا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک آدمی کو بچا لیا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ یہ ہے اسلام کا قانون۔ اسلام کا قانون جانوروں والا نہیں ہے جیسا کہ لوگ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام ظلم و ستم کی دعوت نہیں دیتا ہے، بلکہ اسلام سے زیادہ کوئی بھی امن پسند نہیں ہے، اسلام سے زیادہ کوئی قانون پرامن نہیں ہے۔ سب سے پرامن قانون
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے قانون کو ہی بنایا ہے جو قرآن کریم میں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔